یہاں ان کھیتوں کے قرب میں موجود ایک گھر میں کس طرح جرائم پیشہ عناصر نے اچانک ہی اپنی مجرمانہ کارروائیوں کو پروان چڑھایا، ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ ناظرین، یہاں اس بات کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیے کہ جرائم پیشہ عناصر نے کس طرح اس گھر میں سبقت حاصل کی۔ اچانک ہی آنے والے ان موٹر سائیکل سواروں میں سے ایک شخص اپنی موٹر سائیکل روک کر چاروں جانب کا جائزہ لینے لگا۔ اور اس کے بعد نہیں معلوم کہ اس گھر کی نشاندہی کسی نے کی یا اچانک ہی یہ اس گھر کی جانب لپکے ہیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے بعد اس مرکزی شاہراہ سے نیچے نشیب کی جانب اترنے کے بعد یوں ہی ان کھیتوں میں اچانک روپوش ہو گئے۔ اسی طرح جرم کی پلاننگ جاری تھی۔ اور اس کے بعد انہوں نے کیا کچھ کیا، ذرا غور تو کیجیے۔ باہر اس پلنگ پر سوئے ہوئے چھوٹے سے لڑکے کو یہ گمان بھی نہ ہوا کہ لوگ اس کے سر پر موجود ہیں۔ ہر جانب سے اس گھر کے اندرونی معاملات کا جائزہ لیا جاتا رہا۔ اسی طرح اس لڑکے کو جگا کر دروازہ کھلوایا جانے لگا۔ اور ناظرین، اس کے بعد ہم آپ کو کیا بتائیں کہ اس گھر میں داخل ہونے کے بعد کیا کچھ ظلم کی داستان شروع ہو گئی۔ مائیں بہنیں بیٹیاں چیخ پکار کرتی رہیں، لیکن ان ظالم و جابر لوگوں پر کہیں کوئی اثر نہ ہوا۔ اسی طرح ظلم کی یہ داستان تحریر کی جاتی رہی۔ یہاں موجود افراد کے ساتھ ساتھ ان خواتین پر جبر و تشدد ہوتا رہا کہ بتاؤ مال و دولت کہاں موجود ہے۔ ناظرین، نہیں معلوم ان ظالموں کو کیا پتا چلا کہ یہاں پر کتنا اثاثہ موجود ہے کہ اس چھوٹے سے گھر میں آدم کے ظلم بربریت کی یہ داستان اسی طرح جاری تھی۔ لوٹ مار کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری تھا۔ اور نہیں معلوم اچانک ہی کیا ہوا کہ گولی چلنے کی آواز نے اس شخص کو ڈھیر کر دیا۔ جرائم پیشہ عناصر اپنے ہی ہاتھوں اپنے ہی شخص کو زخمی کر چکے تھے، اور پھر اس کے بعد بھاگ دوڑ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ گاؤں والے اس جانب دوڑ رہے تھے اور جرائم پیشہ عناصر فرار کی راہیں تلاش کرنے میں مصروف۔
اور آخرکار گولیاں چلنے لگیں۔ ان ڈاکوؤں کے فرار کے بعد ہر ایک اس گھر میں یہی معلوم کر رہا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ مظلوم بے بس و لاچار لوگ اپنی بپتا سنا رہے تھے۔ گاؤں کے لوگوں میں سے کسی نے قانون کے اہلکاروں کو ہونے والے اس جرم کی اطلاع فراہم کر دی۔ السلام علیکم، یہ نام بتائیں اپنا، انفارمیشن بتائیں۔ ٹھیک ہے، آپ ٹینشن لے کے پولیس ابھی پہنچ جانے کے پاس۔ آخرکار قانون کے اہلکاروں سے مدد طلب کی گئی۔ آنے والے ان اہلکاروں نے معلومات حاصل کرنا شروع کی کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ میرا بھائی تسلی رکھیں، کوئی بات نہیں، واردات ہوگی لیکن تھوڑا سا حوصلہ رکھیں، اللہ مہربانی کرے گا۔ ناظرین، ہونے والی جرم کی اس داستان پر ابھی قانون کے اہلکار حیرانی اور پریشانیوں سے دوچار تھے۔ رہائشی علاقے میں جرم کی ایک نئی داستان آشکار ہونے لگی۔ بالکل اسی انداز سے یہ موٹر سائیکلیں اسی طرح آ کر رک گئیں اور یہ افراد یوں ہی گلی میں داخل ہو گئے اور ایک شخص سرویلنس کی خاطر اسی جگہ براجمان رہا۔ اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ اس گلی میں داخل ہونے والے جرائم پیشہ عناصر اسی طرح اپنے مقصد میں کامیابی کی خاطر اس دروازے میں داخل ہو گئے۔ گھر کے اندر سے چیخو پکار کی آوازوں نے ایک بار پھر اس گلی میں رہنے والے تمام افراد کو یکجا کرنا شروع کر دیا۔ یہاں ہم اہل محلہ سے، اہل علاقہ سے یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ خدا را نئے افراد کی شکلوں کو دیکھ کر یہ اندازہ تو کیا کیجئے، کم از کم یہ پوچھا تو کریں کہ آخر وہ کون ہے، کس سے ملنے آئے ہیں اور کس گھر میں جانا چاہتے ہیں۔ لوگ آپس میں یہ معلوم کرتے رہے، بات چیت جاری رہی کہ ہو کیا رہا ہے، اور اس کے بعد اس گھر کا دروازہ بجایا جانے لگا۔ صاحب خانہ اہل محلہ کو بتا رہے تھے کہ یہ ہمارے گھر کا ذاتی مسئلہ ہے، لیکن محلے والوں میں سے کسی کو شک گزرا کہ گفتگو کرتے ہوئے صاحب خانہ کے چہرے پر بہت وحشت اور خوف تھا۔ اور ناظرین، مزید افراد کے جمع ہونے کے بعد اہل محلہ نے ایک بار پھر دروازہ کھلوانے کی جستجو شروع کر دی۔ یہاں اندر موجود ملزمان یہ چاہتے تھے کہ گھر کا یہ بچہ دروازہ کھولے اور وہ فرار ہو جائیں۔ ناظرین، جرائم پیشہ عناصر کی جانب سے چلنے والی گولیوں نے یہاں کئی افراد کو مضروب کر دیا اور یوں ہی یہ ملزمان فرار ہو گئے۔